اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در عباس کے فیس بک پیج پر ہفتہ وار دعائے توسل کا پروگرام لے کر آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، دنیا سے کرونا کا خاتمہ ہو اور مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں۔ ناظرین و ناظرات، آپ جانتے ہیں کہ دعائے توسل کا یہ 1 گھنٹے دورانیے کا پروگرام کہ جو آپ کی خدمت میں ایوری ٹیوزڈے 9:30 پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ابتدائی کچھ لمحات آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات پر کچھ عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے توسل کی تلاوت ہوتی ہے، اور دیکھنے سننے والے جتنے بھی مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، نام بنام ان کے لیے پروگرام کے آخر میں دعا کی جاتی ہے۔ آپ اپنے نام، اپنے اعزہ و اقربا، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، کوئی مریض ہے، ان تمام کے نام آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں جب اجتماعی دعا ہوگی، قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یقیناً اس عظیم دعا کی تلاوت کے بعد تو سب کے لیے اجتماعی دعا کی جائے گی۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں در اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسلک کیا۔ جتنی دعائیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، یقیناً ایک ذخیرہ ہے دعاؤں کا، اور وہ دعائیں فقط مانگنے کی حد تک نہیں، جہاں پر وہ مانگنے کے آداب سکھاتی ہیں، جہاں پر وہ بندے کا خالق کے ساتھ ایک تعلق استوار کرنے کا اسلوب سکھاتی ہیں، وہیں پر وہ دعائیں توحید کی بھی تعلیم دیتی ہیں، عقیدہ نبوت و رسالت کا بھی علم موجود ہے، معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ تمام انسان کی ضروریات کی جو زندہ رہنے کے لیے انسان کو ضروری ہیں، وہ سب ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کو فقط اس لیے اور اس نظر سے نہ پڑھا جائے کہ فقط ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، بلکہ ان دعاؤں میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان دعاؤں میں عبادت کا انداز، عبادت کا رنگ، عبادت کا اسلوب، اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جو انداز ہے، وہ کسی اور مکتب کے ہاں نہیں ملتا۔ دعا بعض اوقات قبول فوراً ہو جاتی ہے، ادھر آپ نے دعا کی، ادھر آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا مؤخر کر دی جاتی ہے، اور فوراً وہ چیز آپ کو نہیں دی جاتی جس کا آپ سوال کر رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا بالکل ہی جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دی جاتی، بلکہ کوئی متبادل چیز اس دعا کے عوض آپ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ خداوند متعال پر اس کا انحصار ہے کہ وہ بندے کے لیے کیا چاہتا ہے۔ انسان اپنے لیے تو بہت سی چیزیں چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو انسان مانگ رہا ہے، جس کا انسان سوال کر رہا ہے، وہ انسان کے حق میں مفید بھی ہو۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان سوال کرتا ہے، دست دعا دراز کرتا ہے، لیکن وہ چیز انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر دولت کی زیادتی مانگ رہا ہے، مجھے دولت زیادہ ملے، مال و زر کی کثرت مجھے نصیب ہو، حاصل ہو، بعض اوقات وہ دے دی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے مالک سے بجائے اس کے کہ قریب ہو، دور ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال کے علم میں ہے کہ انسان کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے اور کب چاہیے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ انسان بعض اوقات صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے بہتر چاہتا ہے، اور جب انسان کو چاہیے ہو خدا عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ دے کر آزماتا ہے، بعض اوقات وہ لے کر آزماتا ہے، اور بعض اوقات وہ چیزوں کو مؤخر کر کے آزماتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا انسان مانگنے والا، اللہ کا بندہ، کیا اس نعمت کے ملنے میں تاخیر کی وجہ سے بیزار ہو جاتا ہے، یا خدا کے ساتھ اپنا رابطہ اسی طرح رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو جب دعا کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ فوراً اس چیز کا حصول ممکن ہو جائے، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر وہ نعمت ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے
تو انسان شاکی ہو جاتا ہے، شکایت کرتے نظر آتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایمان کے اس کمزور درجے پر چلا جاتا ہے کہ انسان رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے زندگی کے مختلف حالات اس لیے زندگی میں مختلف صورتیں اس لیے رکھیں تاکہ انسان کو آزمائے، کبھی نعمت دے کے آزماتا ہے، کبھی نعمت نہ دے کے انسان کا صبر آزماتا ہے کہ انسان مقام صبر پر کہاں کھڑا ہے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی مدد چاہو، اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اطاعت خدا کے ساتھ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد صبر میں مضمر ہے، صبر میں پوشیدہ ہے۔ بے صبری سے نہ تو کوئی نعمت ملتی ہے، نہ اس نعمت میں برکت آتی ہے۔ چونکہ صبر وہ نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے صبر دے دیا، یوں سمجھیے کہ گویا اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل گئی۔ فقط ایک صبر کا مل جانا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور انسان کے اندر بے صبری کا ہونا یقیناً عذاب خدا بندی ہے، قہر خدا بندی ہے کہ انسان صبر نہ کرے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا بے صبر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، خدا اگر ساتھ دیتا ہے تو کن کا؟ جو صبر کرتے ہیں۔ گویا اللہ کے پسندیدہ افراد وہ ہیں کہ جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ قرآن حکیم سے بھی یہی علم حاصل ہوتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، کردار سے اور گفتار سے بھی یہی ملتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ افراد کہ جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی صبر کے ذریعے آزمایا، مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے، مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر کے، مختلف نعمتیں دے کر یا مختلف نعمتیں واپس لے کر خداوند متعال نے اپنے انبیاء مرسلین کا امتحان لیا اور ان کا صبر آزمایا، اور جب وہ مقام صبر پر کمال پر نظر آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے صبر کا قصیدہ خود قرآن حکیم میں پڑھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر مشہور ہے، اور قرآن حکیم میں یہ قصہ بھی موجود ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو صبر کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کے ذریعے اپنے نبی کو آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب شیطان نے خداوند متعال سے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ کا نبی اطاعت اتنی زیادہ کرتا ہے، عبادت اتنی زیادہ کرتا ہے، حضرت ایوب کی اطاعت اور عبادت اس مقام و مرتبے پر ہے، وہ اس لیے ہے کہ نعمتوں کی فراوانی ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہیں ان کے پاس، اگر یہ نعمتیں اے خدا تو واپس لے لے تو حضرت ایوب اس مقام صبر اور اطاعت پر نہیں رہیں گے۔ خداوند متعال نے کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، میرا نبی، میرا بندہ، میرا عبد، وہ نعمت ہو یا نہ ہو وہ اسی طرح مطیع ہوگا کہ جس طرح نعمتوں کی موجودگی میں اطاعت گزار ہے، بالکل اسی طرح نعمتیں چھن جانے کے بعد بھی عبادت اور اطاعت اور بندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایوب عبادت کرتے ہیں چونکہ نعمتوں کی فراوانی ہے، ایوب اتنی زیادہ عبادتوں میں مشغول نظر آتے ہیں چونکہ اے اللہ تو نے ان پر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لے کر جہاں پر اپنے نبی کا صبر آزمایا، وہیں پر شیطان کو اس کے سوال کا جواب بھی دیا کہ جو میرے اطاعت گزار بندے ہیں، جو میرے فرما بردار بندے ہیں، وہ انہیں نعمت ملے یا نہ ملے ان کی اطاعت و عبادت میں فرق نہیں آتا، اور یہی ان کا خاصہ ہے، یہی ان کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمانا شروع کیا، نعمتیں واپس لینا شروع کی۔ حضرت ایوب زمین، بے شمار زمین ان کے پاس موجود تھی، فصلیں کاشت کرتے تھے، ان کے پاس مال مویشی کی کثرت تھی۔ خداوند متعال نے ایک ایک کر کے سب کچھ واپس لینا شروع کیا۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ جو نعمتیں انسان کے پاس آتی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، دینے والا خدا ہے۔
اور جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. لہذا کسی نعمت کو لے کر انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمت دائمی ہے، بلکہ جتنی زیادہ نعمتیں انسان کو ملتی چلی جائیں، مقام شکر میں انسان اتنے ہی کمال پر جاتا نظر آئے کہ خداوند متعال شاید مجھے یہ نعمتیں دے کر آزما رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے انسان مقام شکر سے غافل ہو جائے اور انسان اپنے مالک، اپنے معبود کی اطاعت سے غافل ہو جائے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو واپس لینا شروع کر دیا. اب حضرت ایوب کے مال مویشی مرنا شروع ہو گئے، زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی. مال و زر کے جو حضرت ایوب کے پاس تھا، خداوند متعال نے اس میں کمی کرنا شروع کر دی. اور ایک وقت وہ آیا کہ اب نہ مال و جواہر ہیں، نہ مال و زر ہے، نہ زمین ہے، اور نہ ہی وہ مال مویشی بچے ہیں. پھر اولاد کے حوالے سے بھی بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بھی بیمار کر دیا، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ خداوند متعال نے ان کو موت دے دی. کثیر الاولاد تھے، اولاد بھی مر گئی یا اولاد بیمار ہو گئی. اور بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت ایوب کے بیٹے بیماری کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں چلے گئے. اب اللہ کا نبی فقط اپنی ذات اور ایک اطاعت کرنے والی زوجہ بچی ہے. چونکہ امتحان میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے صبر کو آزمانا تھا، اور دشمن خدا کو یہ پیغام دینا تھا کہ میرا نبی، میرا بندہ، میرا عبد، وہ جس حال میں بھی ہو وہ میرا اطاعت گزار ہے. جب نعمتیں چھن گئی، اولاد نہ رہی، صحت نہ رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیمار کر دیا، اور بیماری کی وجہ سے نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی. لیکن نہ اطاعت میں کمی آئی، نہ عبادت میں کمی آئی، نہ شکر میں کمی آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمایا، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ساتھ دینے والی تھی، وفادار بیوی تھی، اطاعت گزار بیوی تھی. ایک مقام پر ملتا ہے کہ حضرت ایوب اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے تھے. بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ شیطان، چونکہ نبی پر تو شیطان کا اثر نہیں ہوتا، نبی معصوم ہے، ائمہ معصوم ہے. یہ بات بھی انسان کو اور ہر ایک پر واضح ہونی چاہیے کہ انبیاء ہوں یا ائمہ، 1,24,000 پیغمبر ہوں یا 4 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے، یہ سب معصوم ہیں. اور معصوم کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو گناہ نہ کرے. لیکن انبیاء کی، ائمہ کی اور ملائکہ کی عصمت میں ایک بنیادی فرق ہے. یہ بات بھی عرض کر دوں، فرشتے وہ ہیں کہ جو مجبور محض ہیں، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے چونکہ ان کے اندر قوت شہوت نہیں ہے، وہ گناہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. لیکن ائمہ اور انبیاء کی جو عصمت ہے وہ گناہ نہیں کرتے، اور یہی ان کا کمال ہے. ائمہ کی اور انبیاء کی عصمت وہ عصمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رجس ان سے دور ہے. اور بلکہ ائمہ کی اور انبیاء کی عصمت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء ترک اولا کر سکتے ہیں. ترک اولا گناہ نہیں ہے، اولا کا ترک کرنا ہے، بہتر ہے کہ نہ کرتے. لیکن ترک اولا انبیاء سے ہو سکتا ہے. حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، حضرت یونس سے ترک اولا ہوا، دیگر انبیاء سے ترک اولا ثابت ہے. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، 4 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عصمت اور وہ طہارت عطا فرمائی ہے کہ رجس ان سے اس طرح دور رکھا گیا ہے. خداوند متعال نے اپنا ارادہ اس طرح سے ظاہر کیا کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے. تو وہ رجس کے جو ہر طرح کی برائی، بیماری، ہر طرح کی کمزوری رجس ہے، خداوند متعال نے دور رکھی، اور ترک اولا تک بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاں نظر نہیں آتا. لہذا شیطان چونکہ حضرت ایوب پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شیطان نبی پر، امام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، غالب نہیں آ سکتا، چونکہ یہ معصوم ہے.
لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے کوشش کی، اور وہ چونکہ ظاہر ہے اپنے شوہر کو، نبی اللہ کو ایک طویل عرصے سے بیمار دیکھ کر گھبرا گئی تھی، پریشان ہو چکی تھی، یا کہہ لیجئے کہ مایوس ہو چکی تھی، شیطان نے ایک حکیم بن کر حضرت ایوب کی بیوی کو ذات خدا سے ہٹانے کی کوشش کی کہ میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن وہ توحید کے خلاف تھا۔ حضرت ایوب کی بیوی شیطان کی باتوں میں آ گئی، اور حضرت ایوب اپنی زوجہ پر ناراض ہوئے اور ایک منت مانی تھی یا قسم کھائی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تمہیں سزا دوں گا کہ تم نے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ وہ ایک بات بھی ثابت ہو گئی کہ انبیاء کی ازواج میں ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے، نبی معصوم ہے، نبی کی زوجہ معصومہ نہیں ہے، وہاں پر غلطی کا شائبہ ہے، غلطی کا امکان ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب کا صبر آزمایا ہر طرح سے، اور بعض روایات 7 سال اور بعض 17 سال کہتی ہیں کہ حضرت ایوب اس حال میں رہے۔ اندازہ فرمائیے 17 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب شکایت کی ہو اور یا خدا سے کہا ہو کہ اے خدا تو کس طرح میرا امتحان لے رہا ہے اور کیوں میرا امتحان لے رہا ہے، مجھ سے نعمتیں چھن گئی، میں نے کیا گناہ کیا تھا یا میں نے کیا غلطی کی تھی، ایک دن بھی ایسے الفاظ، شکایت کے الفاظ یا مایوسی کے الفاظ زبان پر نہیں آئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب امتحان میں سے گزر رہا ہو تو چاہیے یہ کہ پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آنے پائے۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ امتحان دیا، اور پھر جب امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں پلٹانا شروع کر دیں، وہ زمین پھر زرخیز ہو گئی، مال مویشی پھر واپس ملنا شروع ہوئے، اولاد پھر واپس آ گئی، صحت پھر مل گئی۔ جو زیارت کر چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کنواں موجود ہے کہ جو خدا نے کہا تھا کہ یہاں پر ایڑی رگڑو اور یہاں سے ایک چشمہ برآمد ہوگا، اس کے پانی سے غسل کرو، تمہاری صحت واپس آ جائے گی، اور حضرت ایوب نے کی، اور آج بھی زائرین وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں، مختلف بیماریوں کے لیے خداوند متعال نے اس میں شفا رکھی ہے۔ لہذا جب حضرت ایوب کو شفا مل گئی، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ اولاد بھی واپس مل گئی، بلکہ خدا نے اور زیادہ اولاد عطا فرمائی، صبر کا نتیجہ یہ نکلا چونکہ نبی اللہ کے عزم میں نہ تو کمزوری واقع ہوئی نہ صبر میں کمی واقع ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جب انسان امتحان میں سے گزر رہا ہو تو پھر انسان شکایت کرتا نظر نہ آئے، انسان خدا کی چاہت پر مطمئن رہے کہ خدا اگر میرا امتحان لینا چاہتا ہے، حالانکہ ہم کمزور ہیں، ہم خدا کا امتحان نہ دے سکتے ہیں، نہ ہمیں سکت ہے، نہ ہمیں طاقت ہے۔ وہ شخصیات گزر گئیں کہ جو امتحان دینے کے اہل تھیں، ہم امتحانات کے اہل نہیں ہیں، اور دعا بھی کریں گے کہ اے خدا اپنے ان کمزور بندوں کا امتحان نہ لے، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، انتہائی کمزور ہیں، عقیدے کی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو امتحان سے گزرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ توحید کے عقیدے میں، عقیدے نبوت و رسالت میں، عقیدے امامت و ولایت میں مستحکم نظر آئیں، کمزوری دکھا دیتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ انسان پر جب آزمائش آئے، امتحان سے گزر رہا ہو، انسان صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ ایک شخص کے بارے میں مولانا رومی اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک نقاش کے پاس گیا، یہ جو ٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں، اور کہا کہ میرے بازو پر شیر بنا دو۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ شیر بنانے والا جو نقاش تھا، اس نے بازو پر شیر بنانا شروع کیا، تو یہ جو بنوا رہا تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شیر کا ٹیٹو بنانے والا کہتا ہے کہ میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دم رہنے دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو سوئی کے ذریعے تو میرے جسم کو چھید کر یہ ٹیٹو بنا رہے ہو،
چونکہ خود اس کی اپنی خواہش تھی. کہا کہ شیر کی دم نہ بناؤ، مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بغیر دم کے شیر بنا دو. اس نے دم کو چھوڑا اور اپنا کام جاری و ساری رکھا. اسے پھر تکلیف ہوئی، کہا کہ مجھے پھر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں. اس نے کہا درد کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تم شیر کا سر رہنے دو اور سر کے بغیر شیر بنا دو. اس نے پھر اپنا کام جاری رکھا. اسے پھر تکلیف ہوئی. تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ اس نے پھر اپنے کام کو جاری رکھا تو یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، درد ہو رہا ہے. اس نے کہا میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. اس نے کہا تم پیٹ کو رہنے دو اور بغیر پیٹ کے شیر بناؤ. اس مقام پر وہ رک گیا اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو بغیر دم کے شیر بناؤ، تم کہتے ہو بغیر سر کے شیر بناؤ، اور تم کہتے ہو کہ بغیر دھڑ کے شیر بناؤ. ایسا شیر تو اللہ نے نہیں بنایا، میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ حکایت کے نتیجے میں مولانا لکھتے ہیں کہ دیکھیے انسان چاہتا تو ہے کہ اسے یہ مل جائے یا وہ یہ حاصل کر لے. جیسے انصاف کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بازو پر شیر کا ٹیٹو بنا دیا جائے. لیکن جب وہ حاصل کرنے کے لیے انسان عملی زندگی میں سے گزرتا ہے تو اسے اذیتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے تکالیف میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور انسان چیخ اٹھتا ہے، بل بلا اٹھتا ہے. انسان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اس چیز کے حصول کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کر سکے، تحمل اور بردباری سے ان سب کا مقابلہ کر سکے. لہذا ناظرین آپ کی خدمت میں آج کی حد تک گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ زندگی جس میں ہم سب موجود ہیں، ان دنیا دار البلا، معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے. ہمیں سے ہر ایک کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے. کسی کو خدا دولت دے کر آزما رہا ہے، کسی سے دولت لے کر آزما رہا ہے، کسی کو اچھی جاب دے کر آزما رہا ہے، کسی سے جاب واپس لے کر آزما رہا ہے. کسی کو اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو جاہ و منصب کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو علم دے کر آزمایا جاتا ہے. لہذا انسان جس حال میں بھی ہو آپے سے باہر نہ ہو. بعض اوقات دولت کی فراوانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان کے ہاں اگر اولاد کی کثرت ہے وہ پھولے نہیں سماتا، اور بعض اوقات اگر اللہ انسان کو علم دے دے وہ اس علم کو سنبھال نہیں سکتا. جیسے دولت کے ساتھ جود و سخا ہونی چاہیے. اللہ اگر مال دے تو جود و سخا کی طاقت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو. خدا اگر فقر میں مبتلا کرے تو انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور انسان کو اگر اللہ علم عطا کرے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدایا مجھے اس علم کے ساتھ حکمت بھی عطا کر. چونکہ فقط علم کا ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ حکمت کا ہونا نہایت ضروری ہے. کون سی بات کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. ہر چیز، ہر بات ہر موقع پر نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی مناسب ہوتی ہے. خود معصوم کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے اذہان، ان کی عقول، ان کی ذہانت، ان کی فکر، ان کی سمجھ دیکھ کر کلام کیا کرو. لہذا ناظرین آج کی اپنی اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہوئے آئیے دعا کی جانب بڑھتے ہیں. دعا کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے لیے نام بنام دعا کی جائے گی. اپنے نام کامنٹس میں لکھیے. یقیناً یہ وہ مقدس ناموں سے بھری دعا ہے. خداوند متعال ان ناموں کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتا. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اگر دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے تو گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. خداوند متعال سے اپنی امیدیں اسی طرح قائم رکھنی ہے، اسی طرح سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، کبھی اس میں کمزوری نہ آنے پائے. چونکہ خدا کو اگر کوئی چیز سخت ناپسند ہے تو وہ بندے کی مایوسی ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے میرے بندے کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میری تو دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی یا میرے تو گناہ اب بخشے نہیں جائیں گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آئیے خداوند متعال کے حضور چلتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، اپنی زندگی میں آسانی بھی طلب کرتے ہیں، علم میں اضافہ بھی خدا ہی سے مانگتے ہیں، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے نفس کا تزکیہ بھی خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، آپ سب کی دعائیں قبول و منظور ہوں۔ اپنے نام کامنٹس میں لکھیے جس جس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، چونکہ ہو سکتا ہے آج کے ہمارے ویورز میں جو جہاں کہیں بھی، چونکہ یہ پروگرام پوری دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو کہ جس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں، اور اس کی برکت سے خدا ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کی جانب بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کی تلاوت کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ آئیے سب بآواز بلند مل کر صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله، يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا عند الله أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه
أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بأعلى الأصوات يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها ثم سل حوائجك فإنها تقضى إن شاء الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين ربنا